ونصلي على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. درود پاک بآواز بلند پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. یہ جو بچوں کی ٹیم ہے ان کو تھوڑا سا پیچھے بھیجتے ہیں، بڑے جو ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں. بیٹا آپ سارے اٹھتے ہیں شاباش، بڑے اچھے بچے ہیں آپ بھی، آپ دونوں بھی پیچھے سے اب ذرا تھوڑا سا سامنے آ سکتے مہربانی. حضور آپ بیٹا آپ پیچھے سے ادھر سے ادھر سے آتے ہیں، دو دو قدم تھوڑا سا قریب آ جائیں. ماشاء اللہ. ان سب کو پیچھے بھیجیں. آپ بڑے ادھر سامنے آ جائیں. بیٹا پیچھے سے درود پاک پڑھ لیں آپ. اچھا سلام. ہاں اتنی دیر آپ ان کو پیچھے کریں، میں اتنی دیر یہ فلیکس میں سامنے آ گیا. 5ویں سالانہ محفل ہے اور یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے بھائی ہیں شاگرد ہیں محمد ندیم اقبال خیال قادری اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے برادران اور آپ کے والد گرامی ظفر اقبال صاحب، اللہ آپ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے. آمین. یہ پروگرام غلام حسین عباسی صاحب مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے اور پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب گیلانی، سید طالب حسین شاہ صاحب گیلانی، ساتھ ہی ولی کامل نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کے علم اور حلم اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. جتنے مہمان ہیں میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کے بھائی وسیم اقبال، پھر نوجوان اجمل خان عباسی، جتنے عباسی برادران ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دارین کی عزت عطا فرمائے. مجھے بھی کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر آپ لوگوں کی عقیدت اور محبت. بے شک اس بستی میں مکان کچے ہوں گے مگر یہ فخر کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان پکے ہیں. مکان کچا ہونا یہ عیب نہیں ہے مگر ایمان کچا ہونا یہ عیب ہے. اور یہ محنتی لوگ ہیں اور مجھے مولا علی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ محنت کرنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، صرف امیر نہیں ہوتا بلکہ خیرات کرنے سے امیر ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ محنتی بندہ خیرات نہیں کر سکتا، ہاں اگر وہ بھی کرے تو وہ بھی. تو آپ لوگ محنت بھی کرتے ہو اور پھر حضور کے نام پہ بانٹ بھی لگے. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ جو عزم لے کے آپ چلے مجھے پورا یقین ہے کہ
آپ لوگوں نے یہاں اس بلاد میں لاکھوں خرچ کیے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اگر بھائی محمد ندیم جانتا ہے جتنے احباب دور و نزدیک سے آ رہے ہیں، مجھ سمیت جتنے پڑھیں گے، سونگ والا بھائی الحافظ سونگ، اللہ آپ کو بھی عزتیں عطا فرمائے، مووی والا، لائٹیں، لنگر شریف، پورے کا پورا اہتمام حضور کے ذکر کے لیے جو مختص کیا گیا ہے، مالک سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اس کا دگنا چگنا عطا فرمائے۔ مجھے ابتدا کہاں سے کرنی ہے، مجھے ابتدا کہاں سے کرنی ہے کچھ تو بتایا ہے، مگر میں کچھ آغاز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں، اور فرمان حضور کا ہے، سوال صحابی رسول کا ہے۔ کتاب کا نام مدارج النبوہ ہے، یہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا حوالہ مہر منیر کا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ پیارے آقا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ براہ راست میں میلاد پہ آ رہا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا تو بہت کچھ کھل جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ پوچھا گیا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر حضور کے نور کو کن کہا گیا، سجایا عرش، لو، قلم، کرسی، 70,000 نور کے پردے، جنت، جنت میں نہریں، دودھ اور پانی، باغات، پھول اور پھل، چاند، سورج، ستارے، 7 آسمان۔ پھر کن کہا تو جو ستارے تھے، کسی ستارے میں روشنی ہے، کسی ستارے میں چمک ہے، کسی ستارے میں دھمک ہے، کسی ستارے میں آگ ہے، جیسے سورج ہے اس میں آگ ہے، چاند میں روشنی ہے۔ ایک ایسا ستارہ تھا جس میں اللہ نے پانی بھرا ہوا تھا، اس کو کن کہا۔ یہ 6 دنوں کا سلسلہ تھا، اس کو کن کہا۔ اس نے 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ وہ جتنی تیزی سے نیچے آیا اتنی ہی تیزی سے پھٹ گیا۔ جب وہ پھٹ گیا تو وہ پانی پھیل گیا۔ جب پانی پھیل گیا تو اس پانی نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ اب میں آغاز سے آپ کے سامنے آسان لفظوں میں اپنی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گرامی قدر، اب اس پانی نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے اس سے 25% ایک چھوٹا ستارہ تھا وہ بھیجا جسے عرض کہتے ہیں، یعنی زمین۔ اب وہ زمین پانی کے اوپر گھومنا شروع کر دیا اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ موجود ہے یہ ساری باتیں۔ اللہ نے پہاڑوں کو جیسے لکڑی میں کیل ٹھوکے جاتے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کو اس عرض کے اندر، اس ستارے کے اندر، اس زمین کے اندر ایسے کیل کی طرح جگہ جگہ پہ پہاڑ اتارے جس نے زمین کو پکڑ لیا۔ اور پھر پہاڑوں نے سر اٹھا کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے ہی لوہے کو خلق کر دیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ یہ زمین کے درمیانی حصے سے سورہ الحدید میں موجود ہے، اور یہ قرآن مجید کا 57 نمبر سورہ ہے جو کہ پارہ نمبر 27 میں موجود ہے۔ پھر درمیان میں سے لوہے کو خلق کر دیا گیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے
جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر انہی پہاڑوں کے اندر سے اللہ نے آگ کو خلق کر دیا، جس نے پہاڑوں کو جب آگ سے خلق کیا گیا تو پھر لوہے کو پگھلا دیا گیا۔ پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے بارش بھیجی، جس نے آگ کو ختم کر دیا، بجھا دیا۔ اور پھر بارش نے برس کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا، جس نے بارش کو ختم کر دیا، اور بادل نے پھر گرج کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے توجہ ہے، پھر اللہ نے ہوا چلائی، جس نے انتہائی توجہ چاہیے، پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا۔ پھر ہوا نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ 4 چیزیں لے کے آؤ۔ مالک کیا 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 لے کے آئے، کیا کیا لے کے آئے، وہ جو ہے کیا کیا لے کے آئے؟ کہا مٹی، ہوا، پانی اور آگ، یہ 4 چیزیں فرشتے اللہ کے حکم سے زمین سے لے کے گئے۔ پھر مالک کہا اس کا میں وہ بنا رہا ہوں جو ہر چیز پہ غالب ہوں گے، جو ہوا کو روک سکتے ہیں، جہاز کی صورت میں جو پانی کو روک سکتے ہیں، جو آگ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ مالک کس کو بنانا چاہتا ہے؟ کہا میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، اس سے آدمی بناؤں گا۔ گرامی قدر پھر حضرت آدم کو ان 4 چیزوں سے خلق کر دیا گیا۔ پھر وہی نور، اول ما خلق اللہ نوری، وہ نور چمک رہا تھا۔ وہ نور جب حضرت آدم نے دیکھا، جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی، تو مالک سے پہلا سوال کیا، بلکہ وہ ایک نور نہیں تھا، اس سے 4 نور اور بھی مارد وجود میں آ چکے تھے۔ کتاب کا نام مہر منیر ہے، لکھنے والے پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت آدم نے عرش پہ دیکھا تو 5 نور چمک رہے تھے۔ پوچھا مالک یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے۔ اب مالک نے بات کو ختم بھی تو کرنا تھا۔ مالک نے کہا یہ نہ ہوتے تو میں کوئی چیز بھی خلق ہی نہ کرتا۔ اور ایک عاشق نے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں کہہ دیا، کون ہے یہ؟ کہا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ پھر یہی 5 کا نور حضرت آدم میں رکھ دیا گیا، اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اماں حوا کو پیدا کیا گیا، دونوں جنت میں۔ اب پھر دونوں کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا۔ ارے ہر صبح ہر رات ایک بیٹا ایک بیٹی اماں حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے، مگر جب نور مصطفیٰ بڑھا، اول ما خلق اللہ نوری، جب نور مصطفیٰ بڑھا تو حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو 2 ہیں وہ اور ہیں، جو اکیلا ہے وہ اور ہے، جو اکیلا ہے کوئی مثل نہ کھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیوں کھولن دی۔ یہ شجرہ آگے بڑھتا گیا، میں پڑھ رہا ہوں، یہ نور حضرت آدم سے چلا، شیش تک پہنچا، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا ملا تک پہنچا۔
پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا۔ اب بھی ہاتھ نہ اٹھیں تو کب اٹھاؤ گے؟ یہ نور عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، میرے آقا کا قبیلہ بنو ہاشم، یہ نور قبلہ ہاشم تک پہنچا۔ اب ذرا توجہ چاہیے، یہ نور ہاشم سے چلا۔ اب آپ کی مرضی سبحان اللہ بولو یا نہ بولو، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ نور ہاشم سے چلا تو حضرت عبدالمطلب تک ٹھہر گیا، حضور کے دادا کا نام ہے۔ جب یہ نور حضرت عبدالمطلب تک پہنچا تو پھر کیا کیا حکم آئے، کیا کیا انداز آیا، کیا کیا امتحان آئے۔ ساؤنڈ بھی اس ہستی کے نام پہ قربان آپ نے کیے، جس ہستی کو نام لے رہا ہوں عبدالمطلب کے بعد جو نور جس کے نام پر ساؤنڈ قربان ہوئے وہ حضور کا والد، حضور کا باپ۔ کائنات میں جتنے باپ ہیں ان میں اعلیٰ باپ اٹھا کے ہاتھ وہ ہیں حضرت عبداللہ۔ جب یہ نور قبلہ حضرت عبداللہ کی جبین چمکا تو شام، عراق، مکہ، شہر مکہ، گرد و نواح، جس کو پتہ چلا کہ مکے میں کوئی حسین رہتا ہے، حسین رہتا ہے۔ بڑے بڑے قرآن زبور انجیل کے قاری وہ پڑھتے گئے اور بڑی بڑی قاریہ وہ بھی کتابیں دیکھتی رہی۔ بہت ساری لڑکیاں آئیں جو تاجرہ بھی تھیں، امیر بھی تھیں، حسین بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 اونٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ کسی نے کہا سب کچھ لے لیں، سب کچھ لے لیں، نکاح کر لیں۔ آپ نے کہا جو مالک کی مرضی ہے اور میرے بابا جو کہیں گے ہوگا وہی۔ آخرکار توجہ چاہیے، آخرکار مکے میں رہنے والی وہ ہستی جو خود بھی پاک، بادشاہ، گھرانہ بھی نیک، خود بھی نیک، اللہ کو ماننے والی، مالک کو سجدے کرنے والی، شرک سے دور، پاک، مبرہ۔ میں نام لوں تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ حضرت بی بی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، وہ نور اما آمینہ کی جبین میں چمکا۔ مہینہ تھا رجب کا، مہینہ تھا رجب کا قبلہ مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، جمعہ کی رات، رجب کا مہینہ، جمعہ کی رات، رجب کا مہینہ۔ جب نور آمینہ تک پہنچ گیا تو دروازے پہ صبح دستک ہوئی۔ کہا کون؟ کہا میں آدم ہوں اور مبارک دینے آیا ہوں کہ جو نور اللہ نے رکھا تھا وہ نور آپ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی گود میں اٹھاؤ ہاتھ، نبیوں کے سردار کی آمد ہونے والی ہے، جس کے لیے کائنات بنائی ہے وہ زمان نبی آپ کی گود میں آئے گا۔ دوسرا مہینہ آ گیا، دروازے پہ دستک، کون؟ مجھے نور کہتے ہیں، میں مبارک دینے آیا ہوں۔ کسی مہینے پھر دستک، میں یحییٰ ہوں۔ کسی نے کہا میں ابراہیم ہوں، کسی نے کہا میں لوط ہوں، کسی نے کہا میں یوسف ہوں، کسی نے کہا میں اسماعیل ہوں۔ آخرکار وہ مہینہ آ ہی گیا جس مہینے میں دیوانے حضور کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے بولو یا نہ بولو۔ وہ مہینہ ربیع الاول کا، دروازے پہ دستک، کہا کون؟ کہا میں چوتھے آسمان سے مریم کا بیٹا عیسیٰ آیا ہوں، جو مبارک دینے آیا ہوں کہ اب آپ کی گود میں رسول کی آمد ہونے والی ہے۔
مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ گرامی قدر آخرکار 11 اور 12 ربیع الاول کی وہ شب آ گئی جو تھوڑے دن پہلے آئی تھی۔ 4 بیویاں اماں آمینہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ میلاد اکبر سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ گرامی قدر 4 بیویاں کھڑی ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے جس میں جنت سے پانی بھرا ہوا تھا، دوسری کے ہاتھ میں زمرد کا تھال ہے جس میں جنت سے ہیرے جواہرات اور موتی بھرے ہوئے تھے، تیسری کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہے جو جنت کی نہروں سے لے کے آئی تھی، چوتھی کے ہاتھ میں جنت سے آیا ہوا کپڑا ہے، لباس ہے۔ کس نے سیا ہوگا؟ اسی نے سیا ہوگا جسے حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، جسے ادریس کہتے ہیں، جسے ادریس کہتے ہیں۔ نبی کا جوڑا سینے والا ادریس ہے، حضرت ادریس ہے۔ اب وہ بیویاں کون تھی؟ میں ان کے نام لوں تو میلاد کی محفل میں چپ نہ رہنا۔ تجھے تیری ماں کا واسطہ اب اس ماں کے نام پر ہاتھ اٹھانا جو ہماری ماں کی بھی ماں ہے، ہم سب کی بھی ماں ہے۔ بی بی نے کہا میں، آمنہ کہتی ہے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، کون ہے آپ؟ پہلی کہتی ہے میں آپ کی اماں ہوں، میرا نام حوا ہے۔ میرا نام اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ اپنی ماں کے نام پر قربان، ایک منٹ کے لیے ہاتھ پیچھے نہ رہے۔ کہا میں حوا ہوں۔ دوسری کہتی ہے میں نے حضرت موسیٰ کو جوان کیا ہے، میرا نام آسیہ ہے۔ تیسری کہتی ہے میری گود میں وہ پلا ہے جس کی ایڑی سے زمزم چلا تھا، میں ہاجرہ ہوں۔ چوتھی کہتی ہے اب تیری مرضی سبحان کا بول یا نہ بول۔ چوتھی کہتی ہے کہ میں چوتھے آسمان پہ رہنے والے عیسیٰ کی ماں مریم ہوں جو آپ کے بیٹے محمد کی دائیاں بن کے آئی ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ بس پھر وہ عالم نور پیر کا ویلا، نور کی آمد، پیر کا دیر۔ آج بھی بابے کہتے ہیں کہ نور پیر کا ویلا ہے، یہ نور پیر کا ویلا ہے۔ ایڈا سونا میرے آقا دا گھر، ایڈا سونا شجرہ، ایڈا سونا شجرہ۔ حضور کا فرمان میرا نور پاک رحموں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا رہا۔ اب جس کا یہ عقیدہ کہ حضور کا سارا گھر پاک، یہ شجرہ جہاں سے آیا وہ سارے پاک، اٹھاؤ ہاتھ بولو سوہنا۔ سونا تیرا شجرہ، سونا تیرا شجرہ، سونا تیرا شجرہ، سونا تیرا شجرہ، اللہ سونا تیرا شجرہ، کیا کہنا؟ سونا تیرا شجرہ، جلا ایمان گالے وینگے، اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ اور بولو گے سونا تیرا شجرہ، بابا سونا تیرا شجرہ، دعوائے عشاء کانا، آئے عشاء کاندہ، دعوائے عشاء آئے عشاء کاندہ، عاشق دلدارا، عاشق دلدارا، عاشق دلدارا، عاشق دلدارا، لال پاک کاندہ، سونا تیرا شجرہ، سونا تیرا شجرہ، بنو ہاشم کا قبیلہ، شجرہ، بنو ہاشم کا قبیلہ، دعوائے عشاء کانا، دعوائے عشاء کانا، ہاشمی دلدارا، عاشق دلدارا،
تیرا شجرا کیا بات ہے. سونا تیرا شجرا آج کل وہ طبقہ بھی ہے جو حضور کے والدین پہ باتیں کر رہا ہے. آؤ سنیوں اپنا عقیدہ پڑھو, سنو جس کا یہ ایمان ہے حضور کا والد بھی اور حضور کی والدہ بھی کوئی مثل کوئی مثال کوئی نہیں, پاک ہیں, ایمان والے ہیں. ایک ہاتھ عبداللہ کے نام پر, دوسرا حضرت آمینہ کے نام پہ اٹھاؤ, اور اس جگہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہاں حضور آئے اس درجے ہی تھا کوئی. تیرے درجے ہی تھا کوئی نہیں, تیرے درجے ہی تھا کوئی نہیں. اماں آمینہ فرماتی ہیں حضور آئے تو گھر نور, گلیاں نور, میرا صحن نور, دیواریں نور, پکا نور, یہاں تک کہ مجھے حضور کے نور کی وجہ سے شام کے در و دیوار نظر آ رہے تھے. ماننا پڑے گا اس درجے ہی تھا کوئی. اس درجے ہی تھا کوئی نہیں, اس درجے ہی تھا کوئی نہیں. باپ بھی لاشانی, لاسانی تیری ماں تیری ماں جی ماں کوئی نہیں, آقا تیری ماں جی ماں کوئی نہیں. سونا تیرا شجرا ہم اپنے ماں باپ کی شان سن کے روتے بھی ہیں, جن کے ٹر جاتے ہیں وہ روتے ہیں, جن کے زندہ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ ہمارے نہیں, یہ حضور کے والدین ہیں. اس پہ خوشی ڈبل ہونی چاہیے. اس پہ ہاتھ اٹھا کر ساتھ دو, باپ بھی لاشانی. لاسانی تیری ماں جی ماں کوئی نہیں, آقا تیری ماں جی ماں کوئی نہیں. سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا. یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں, مگر جو اس شعر کو دامن میں لینا چاہتا ہے وہ لے لے, جو نہیں وہ مجھے واپس کر دے اور ناراض بھی نہ ہو, کیونکہ یہ دور پھر اماں حلیمہ کے بیڑے گیا ہے. اور اماں حلیمہ کے بیڑے کیا ہوا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. ارے اماں حلیمہ کا بیڑا ہے, حضور جھولے میں ہیں, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آپ فرماتے تیری نسل بعد میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. یہ نور پھر وہاں ٹھہرا نہیں, اب آیا ہے اس صحن میں جس نے سینے پہ بٹھایا ہے, جس نے بستر پہ سلایا ہے, اس بیڑے میں جو علی کا بستر بدل بدل کے حضور کی حفاظت کرتا رہا ہے, جو شیب ابی طالب میں ارے دیوار بن کے کھڑا رہا ہے, جو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا ہے. میں نام لے رہا ہوں بلکہ لے چکا ہوں, رب کرم کمائے. رب کرم کمائے نے, رب کرم کمائے نے. ناز ابو طالب, ابو طالب تیرے ڈھیر اٹھائے, آقا تیرے ڈھیر اٹھائے نے.
بھی مہر منیر سے آپ فرماتے میرا اور علی کا نور ایک ہے، لہموں کا لہمی علی، جسموں کا جسمی علی، دموں کا دمی علی، حضور کا فرمان انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، جس نے حضور سے لینا ہو وہ علی کے در پہ آئے گا، حضور دیں گے علی کو، علی عطا کریں گے، رب دے رہے حضور کو، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، کھلاتے یہ ہیں، پھر حضور دے رہے ہیں علی کو، کیونکہ دروازہ ہے نا، حوالی دروازے میں تو آئے گا، حضور دے رہے ہیں علی کو، علی تقسیم کر رہے ہیں، اب جو علی سے لینا چاہتا ہے وہ بولے گا بھی ضرور اور سوچے گا بھی ضرور کہ دے ہر ایک شے سکتا ہے، دے ہر ایک شے سکتا ہے، دے ہر ایک شے سکتا ہے، دے ہر ایک شے، دے ہر ایک شے سکتا ہے، ہے علی جیڑا علی جیڑا تیری سیج تیری سیج تے سہ سکدا ہے، تیری سیج تے سہ سکدا ہے، تیرا سجدہ ایک ہے علی جیڑا ہے علی جیڑا تیری سیج تے سہ سکدا ہے، آقا تیری سیج تے سہ سکدا ہے، سونا تیرا سجدہ حیدری، تیرا سجدہ اسٹیج والے بول بھی رہے ہیں یہ ثواب میرے خیال میں نقد و نقدی لے رہی ہے، نقد و نقدی ثواب لے رہے ہیں، تسی سبحان اللہ کہہ کے لے رہے ہیں، چلو میں کہنا ہے بول کے بھی لین ذرا ثواب، اٹھا کے ہاتھ مل کے بولو نعرہ حیدری، حیدری دے ہر ایک شے سکتا ہے، دے ہر ایک شے سکدا ہے، او دے ہر ایک شے سکدا ہے، ہے علی جیڑا ہے علی جیڑا تیری سیج تیری سیج تے سہ سکدا ہے، آقا تیری سیج تے سہ سکدا ہے، تیرا سجدہ سونا تیرا سجدہ ادھر وہ جدھر سے ہوئی راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہر شام و شہر نور، لب نور، دہن نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جگر نور، جبین نور، نظر نور، یسوع کی ضیا نور، امامہ کی چمک نور، اس آیا رحمت کی ہر زیر و زبر نور، ہر تاب قدم نور، ایا نور، نہا نور، ہر سمت تیری نور، ادھر نور، ادھر نور، پھر کیوں کرنا ہو زہرا او حسین اور حسن نور، اس رکھنے رسالت کا ہر برگ و سفر نور، محبوب یگانا محبوب یگانا محبوب یگانا باب الزہرا دا باب الزہرا دا حسنین حسنین دا نانا او حسنین دا نانا سونا تیرا سجدہ آخری شعر ہے میرے پاس، کوئی گل نہیں، تھک ہی گیا نا، نور کا ذکر کرتے تھکا گیا، ایک ہاتھ حسن دے نام دے، دوجا حسین دے نام تینوں حسین دا واسطہ، ہاتھ تھلے نہ رہن، پتہ چلے دیوانے بول رہے ہیں، پھر بول رہا ہوں باب الزہرا دا باب الزہرا دا حسنین دا نانا او حسنین دا نانا سونا تیرا سجدہ کہنا سونا تیرا سجدہ یہ بات رکی نہیں، حضور کی گود، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گود،
سیدہ کائنات، پھر حسن حسین، پھر آگے امامت چلتی گئی، امامت چلتی گئی، مختصر کر رہا، پھر یہی نور جب بغداد پہنچا تو غوث جیلانی، میرا محی الدین، یہ نور اجمیر پہنچا تو خواجہ معین الدین، یہ نور گولڑے پہنچا تو مہر علی، یہ نور لاہور آیا تو داتا علی حجویری، ارے یہ نور آپ کے وطن میں ہے تو کبھی سید غلام حیدر گیلانی، کبھی سید طالب حسین گیلانی، کبھی سید ابرار حیدر گیلانی، ہاں ہاں کبھی سید ابرار حیدر گیلانی، مجھے یہ کہنے دیجئے بے حد دی حد کوئی نہیں، بے حد دی حد کوئی نہیں، بے حد دی حد، بے حد دی حد کوئی نہیں، آپ نے جد ورگی پاک دی جد ورگی کسے اور دی جد کوئی نہیں، ہاں کسے اور دی جد کوئی نہیں، سونا تیرا شجرا، سونا تیرا شجرا، یہ طیب حسین تیرا شجرا، سید ناصر حسین کا میں کس کس سید کا نام چھوڑوں، کس کا نہ لوں، کس کو میں نظر انداز کروں، ارے جتنے سید ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ جو فقہ کے پہلے امام تھے، ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی سید آتا نا تو وہ کھڑے ہو جاتے، چاہے وہ بچہ ہوتا چاہے وہ بڑا ہوتا، لوگ کہتے آپ کو امام ہیں، چھوٹے چھوٹے سید آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آپ نے جواب دیا وہ جواب یہی تھا، ارے بے حد بھی حد کوئی نہیں، ہاں بے حد دی حد کوئی نہیں، ہاں بے حد دی حد کوئی نہیں، پاک محمد جئی کسے اور دی جد کوئی نہیں، ہاں کسے اور دی جد کوئی نہیں، سونا تیرا شجرا، پاک محمد جی، پاک محمد جئی کسے اور دی جد کوئی نہیں، او کسے اور دی جد کوئی نہیں، سونا عباسی نسبت ہے یہاں، عباسی نسبت، مجھے کہنے دیا جائے یہ عباس کی نسبت رکھنے والا قبیلہ وفادار ہے، وفادار ہے، جو حضور کی اہل بیت کے نام پہ کٹ تو سکتا ہے، یہ قبیلہ جھک نہیں سکتا، ان سے پوچھیں کیوں، یہ کہتے ہیں پاک محمد جی، پاک محمد جئی کسے اور دی جد کوئی نہیں، کیا بات او ہے، کسے اور دی جد کوئی نہیں، آخری دفعہ سارے عباسی ذرا کھڑے ہو راستے، کھڑے ہو جائیں ذرا، کیمرہ مین بھائی ذرا ان کو ریکارڈ کر لیں، یہ کیا کریں، باقی بھی احباب ذرا ساتھ دے دیں، آپ بھی بیٹا کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھ اب آپ نہیں یہ اٹھائیں گے، اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ اور بولو پاک محمد پاک محمد جئی کسے اور دی جد کوئی نہیں، او کسے اور دی جد کوئی نہیں، سونا تیرا شجرا، بے حد دی حد کوئی، بے حد دی حد کوئی نہیں، پاک محمد جی، محمد جئی کسے اور دی جد کوئی نہیں، او کسے اور دی جد کوئی نہیں، سونا تیرا شجرا، سونا تیرا شجرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، اور حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بات میں نے کہہ دی ہے، اگلی بات قاری صاحب کہہ دی، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی،
سبحان اللہ میں نے پڑھا قرآن کی تلاوت کرتا اور حضور کا وہ فرمان جو غدیر کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کیا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی طرف سے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں اور اپنی طرف سے میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، سبحان اللہ جس نے دونوں سے وابستگی طے کی ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ اگر وہ میری بات میری عرض سن لیں تو ان کی ذرا نوازی ہو تو سبحان اللہ سبحان وہ اللہ جو چہرے ہیں میں ناموں سے واقف ہوں کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ورنہ میں نام لے کے پکارتا ہوں، تو اب آپ کو تو پتہ ہے میں اشارہ بھی کر سکتا ہوں۔ جو ہمارے مساجد کے امام ہیں، جو خطیب ہیں، مجھے کم از کم 4-5 تو نظر آ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی کرم نوازی کر دیں تو اسٹیج پہ آ جائیں ذرا ہمارا ذرا مان بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، ادھر حضرت بیٹھے ہوئے، حضرت آپ، ٹھیک ہے، 1 2 اور پھر وہ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں 3، یہ 3 تو مجھے نظر آ گئے، ٹھیک ہے، باقی 2 اگر کوئی اور آگے پیچھے ہیں تو قبلہ آپ آ جائیں۔ میں اسٹیج پہ اپنے علماء کا مشکور ہوں کہ آپ نظر میں آئے، آپ ایک نعرہ لگائیں اور تلاوت بعد میں شروع ہوگی، پہلے آپ آئیں گے تو اب ورنہ میں پھر شروع ہو جاؤں گا، آپ کو پتہ تو چل گیا سبحان اللہ تو آ جائیں۔ یہ میں نے 3 کا حضرت آپ بھی ہیں، حضرت آپ کو حضور کے قرآن کا واسطہ اٹھ کے آئے، بسم اللہ کر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ 3 تو مجھے نظر آئے تھے، باقی کوئی 1 2 آپ دیکھ لیں اپنی مرضی سے، کوئی میں جی میاں صاحب حضور آپ بھی آج حضرت آپ کی بات انتظامیہ کی طرف سے قبلہ آ جائیں، کہ چہرے چمکتے ہو، یہ تو ابھی ہم دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں، میں شروع والے دن تو چمکتے حضور آپ کی بڑی قبلہ ماشاء اللہ بڑی مہربانی آپ نے مان حضرت علامہ مولانا ضمیر صاحب سبحان اللہ میں نے 5 کے جائے تھے 4 بڑی بڑی اب تو مجھے پتا ہوتا ہے کروا دیتا کیونکہ میرا پتا چلا ہے جب تو باہر سے جناب اللہ صاحب ادھر عباس صاحب مائک الحافظ ساؤنڈ لڈن سے آپ بھی ماشاء اللہ بڑی محبت پیش کر رہے ہیں۔ اور ربیع النور آپ کو پتہ ہے علماء مشائخ بچے بڑے بوڑھے سارے عقیدت مند وہ جلوس بھی اور کئی لوگوں کا ہمارا جلوس نکلتا ہے ان کا جوس نکل جاتا ہے، تو سڑ جا مرتا ہے سبحان اللہ اپنے ظرف کی یہ سٹینڈ تو نہیں لگانا، یہ اپنے ظرف کی بات، اپنے علم کی بات۔ ہم کوئی معجزات مصطفیٰ بیان کریں، کوئی شان مصطفیٰ بیان کریں، کوئی نعت مصطفیٰ بیان کریں، کوئی معجزات مصطفیٰ بیان کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی حسن مصطفیٰ بیان کریں، سبحان اللہ کوئی اصحاب رسول کا ذکر سبحان اللہ اہل بیت کا ذکر مگر جملے کے بعد سبحان اللہ یہ ساری شانیں ہیں حضور کی۔ سبحان اللہ ایک ہے حقیقت مصطفیٰ، سبحان اللہ وہ کیا ہے؟ وہ نہ فرش والا وزیر حضرت ابو بکر صدیق جانتا ہے سبحان اللہ اور نہ عرش والا وزیر حضرت جبریل جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ہم اپنے علم کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا وہ کر دیتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ سبحان یہ اللہ کوئی نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں۔ جبریل نے بھی کہہ دیا تھا یہاں سے آگے میں موضوع دے رہا ہوں، یہاں سے آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیے گا
اگلا موضوع میں نے حقیقت مصطفیٰ پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ أعوذ بالله من